اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ کچھ چیزاں ایسی ہیں جڑیاں قرآنی مسلمات چوں نے قرآن چوں ظاہراً صاف وہ ثابت ہو جاندیاں جنہاں تے کوئی عالم دین نہ کوئی بحث کرتا ہے اور نہ تے تکرار کرتا ہے، بلکہ تمام علماء تمام مذاہب اتنے متفق ہیں۔ جڑا مسلمات قرآنیاں تے تکرار کرتا ہے اور اپنی رائے دیندا ہے، وہ توہین قرآن بھی کرتا ہے، توہین رسالت معاب بھی کرتا ہے، توہین دین اسلام بھی کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے اشرف آصف جلالی، اس بندے نے جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا انہاں واسطے یہ لفظ استعمال کیتا ہے کہ خطا پر تھیں، اودے تے الحمدللہ صاحبان حق دی بہترین رائے آ رہی ہے اور انہوں نے خلاف ایف آئی آر درج کران کے متعلق بھی تنظیمہ الحمدللہ اگے آ رہی ہیں، انشاءاللہ ہوئے گی۔ اللہ دی بارگاہ چ بھی یہ ضرور ایف آئی آر ہوئے گی اور انشاءاللہ میں امید کرنا کہ اتنے بھی موجودہ عدالتوں میں بھی ایف آئی آر ضرور ہوئے گی۔ بہرحال میں جناب سیدہ دے متعلق تین چیزاں صرف قرآن چوں پیش کرنا جڑیاں مسلمات چوں نے اور پوری دنیا دے علماء الحمدللہ ادھے تے متفق ہیں۔ پہلی چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ خالق کائنات نے فرمایا اور حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، ابتر رہے گا۔ یہ متعلق پیر کرم علی شاہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر سے لکھا کہ کافر کہتے تھے کہ یہ چند روزہ کھیل ہے، یعنی دین اسلام، لڑکا ان کا کوئی نہیں، کہ حضور کا بیٹا کوئی نہیں، اور ان کے بعد اس مشن کو جاری رکھ سکے ایسا تو ان کا بیٹا ہے کوئی نہیں۔ یہ چند سال کے مہمان ہیں، جب یہاں سے رخصت ہوں گے تو ان کا دین بھی نعوذ باللہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت سے ان گستاخیوں کا منہ توڑ جواب دیا کہ انا شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب تمہارا دشمن بے اولاد بھی رہے گا، ابتر بھی رہے گا، بے نشان بھی رہے گا، بے نام بھی رہے گا۔ آپ کا اسلام بھی رہے گا، نام بھی رہے گا، آپ کا شان بھی آپ کی رہے گی، اور قیامت تک کوئی کسی چیز کو نیست و نابود نہیں کر سکے گا۔ اس کے لیے جو اللہ نے انتظام کیا انہوں نے پیر کرم نشان بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میں اپنے حبیب کی نسل ان کی نور نظر، لخت جگر، بطول زہرا، خاتون جنت، سیدہ طاہرہ زکیہ فاطمہ انہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھیا ہے سے چلاؤں گا۔ یہ مطلب ہے کہ حضور دی نام دی بقا جناب سیدہ نے، حضور دی شان دی بقا جناب سیدہ نے، اور حضور تے اسلام دی بقا جناب سیدہ نے۔ وہ واسطے ایک اور بھی لفظ لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا جان نشین بن سکے، ان کا کوئی وارث ہی نہیں رہا، تو اللہ نے رسول اللہ کو وارثہ بھی عطا کی اور ایک طرح کی جان نشینی بھی آپ کے پاس ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جس ہستی کو اللہ اپنی طرف تو عطا آکھے، اور سید ابو اللہ مودودی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی، جڑے خود پوری کائنات واسطے خوشخبری نے، پوری کائنات دی خوشخبری دا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور واسطے خوشخبری دا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ رسول واسطے خوشخبری دا نام بطول ہے، دین اسلام دی بقا دا نام بطول ہے، اور رسول اللہ دی وارثہ دا نام بطول ہے۔ رسول اللہ دا کوئی جان نشین نہیں، تو دی جگہ تے خالق نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھیجیا۔ ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ جنہوں اللہ پاک رسول اللہ دی وارثہ بنا کے بھیجے اور رسول اللہ دے وراثت دے قانون تو ہی واقف نہ ہوئے کہ رسول اللہ کیڑا قانون چھڑ کے گئے؟ پھر کسی دی وراثت دا قانون
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਵਾਰਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। لہذا اللہ دی عطا دے متعلق، وارثہ رسول دے متعلق اور دین اسلام دی بقا دے متعلق یہ کہنا کہ وہ خطا پر تھیں، گویا اسلام دی بھی توہین ہے، مصطفیٰ دی بھی توہین ہے، قرآن دی بھی توہین۔ ایک دوسری چیز قرآن پاک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی شک نہیں اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، یا سلام بھیجو جس طرح سلام بھیجنے کا حق ہے۔ میری کوئی کتاب الحمدللہ اہل سنت والجماعت دی مناقب الزہرا اے دی تصنیف امام زین الدین محمد زین عبد الرؤوف مناوی متوفا 1031 ہجری، یہ دا ترجمہ اور تشریح کی ہے قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے۔ وہ ایک حدیث ہے کوٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حضور پر اور سیدہ فاطمہ پر درود ہو۔ سو یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ جس نے سیدہ کو برا کہا اس نے کفر کیا، اور جس نے سیدہ پر درود بھیجا اس نے حضور پر درود بھیجا۔ گویا درود جڑا رسول اللہ تے وے وہی درود او دی آل تے وے، جس آل وچ زہرا نہیں وہ آل ہے ہی نہیں۔ جناب سیدہ مرکز ہے آل محمد نے، لہذا جڑا رسول تے درود ہے وہی جناب سیدہ تے درود ہے، اور سیدہ تے درود رسول تے درود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادا مطلب نکلیا کہ وہی درود پیغمبر تے وہی پیغمبر دی بیٹی تے، اور رفاع نے فرما رہا ہے جس پہ درود پڑھو سلیمو تسلیما، اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اگر حضور کوئی گل کرن تے انہوں نے صرف تسلیم کیتا جائے گا، بحث نہیں کیتی جائے گی، اور اگر زہرا کوئی گل کرن چونکہ انہوں تے درود ہے لہذا انہوں تے درود رسول تے درود ہے، لہذا جس طرح رسول گل کرن تے صرف تسلیم کیتا جائے گا، بحث نہیں کیتی جائے گی، اس طرح بطول گل کرن تے صرف تسلیم کیتا جائے گا، بحث نہیں کیتی جائے گی۔ دو تیسری چیز سورہ مبارکہ آل عمران، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے اور جھگڑا کرتے ہیں، تم اپنے بیٹے ہم اپنے، تم اپنی عورتیں ہم اپنی، تم اپنے نفوس ہم اپنے، بلاتے ہیں اور پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ میرے کو ترجمہ و تشریح شاہ رفیع الدین اور تفسیر عبد القادر صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ بنا کہ وہ نہ مان رہے تھے، قائل نہ ہو رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ قسم کی بھی ایک صورت فیصلے کی ہے، لہذا حضور آپ حضرت فاطمہ انہاں رضی اللہ عنہا لکھے، و حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو، حضرت امام حسین انہاں لکھے رضی اللہ عنہ ہو، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے۔ ان نصارہ میں جو دانا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا اور جزیہ دینا قبول رکھا۔ یہ مطلب ہے رضی اللہ عنہ تاں بھی جناب سیدہ وچ شامل نے، علیہ السلام ہوں پھر بھی جناب سیدہ وچ شامل نے۔ کنا لوگ ہیں جڑے اللہ دی توحید دی گواہی دین واسطے، اللہ نو ایک منوان واسطے جڑے خالق نے منتخب کیتے، رسول اللہ لے کے گئے، انہاں بطور شامل نے، اور جھوٹے تے لعنت ہونی ہے۔ بی بی سچیاں بچ گئے نے، کدوں تک بی بی سچی ہے؟ ایک گھنٹے واسطے موبائل لیتے دا مطلب ہے لوگ گھنٹے واسطے سچے نے۔ اگر 2 گھنٹے واسطے موبائل لیتے تھوڑا کی خیال ہے جناب؟ یہ 2 گھنٹے واسطے سچے نے، یہ اللہ دی توحید دے گواہ بن کے گئے نے۔ یہ جدوں دی توحید ہے ادوں دے سچے نے، جدوں تک توحید رہ گی ادوں تک کہ سچے رہن گے۔ جناب سجدہ کل بھی سچے سن، اج بھی سچے نے، پھر بھی سچے رہن گے۔ انہاں نو خطا تے کہنا توہین قرآن بھی ہے، توہین اسلام بھی ہے، توہین رسالت مآب بھی۔ ہاں ایک آخری گل میں کر کے اجازت چاہوں گا، لمبی بات نہ ہو جائے۔ اس سے کتاب ہے ظہور احمد فیضی صاحب نے مسئلہ فدق تے گفتگو کر دیا۔ حضرت ابو بکر نو تے انہاں اے نہیں آکھیا بھی وہ غلط نے، لیکن ایک جملہ لکھیا نے، وہ فرماتے ہیں قرآن و سنت کے احکام میراث کے حوالے سے سیدہ کا مطالبہ بھی شرعن اور عقلاً برحق تھا۔ علماء اہل سنت بھی بی بی دے اس مطالبے نو برحق سمجھتے ہیں۔
علماء شیعہ الحمدللہ وہ بہرحال بی بی نو صدیقۃ الکبریٰ سمجھ کے ممکن ہی نہیں سمجھتے کہ بی بی دے مقابلے تے کوئی بندہ آئے اور پھر اس معیار تے ہی صداقت دی منزل تے فائز ہوئے جتھے حضرت سیدہ فائز نے. تو جناب اہل سنت والجماعت جناب علی متفق شیعہ سنی دا ہے متفق فیصلہ ہے کہ بی بی دا مطالبہ شرعن برحق سی. برحق مطالبے نو اتنی بڑی جسارت کر دینا شیعہ سنیاں دے درمیان کہ جناب خطا پر تھیں. توہین توحید ہے، توہین رسالت ہے، توہین قرآن ہے، توہین اسلام ہے، توہین مذہب شیعہ ہے، توہین مذہب اہل سنت ہے. لہذا میرا مطالبہ ہے حکومت اگے کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ کیتا جائے جن لوگ FIR کرا رہے ہیں. الحمدللہ سینوں دے حامیاں اللہ بعد اللہ شریف سانو حق سمجھن دی، حق تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب